انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین میں جو کچھ سجایا وہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم اسی میں لگ جاؤ، تمہاری ساری توجہ ادھر چلی جائے، بس پہلے ہی کہہ دیا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ تو ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے کہ تم کو ذرا زندگی گزارنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، ورنہ مستقبل کا منصوبہ تو ہمارا یہ ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ بھی اس زمین کے اوپر ہے ہم اس سب کو ایک بالکل چٹان بنا دینے والے، بالکل بے آب و گیا، سب تباہ ہو جائے گا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ دیکھیے آپ کو اگر کسی بہت بڑے حاکم سے ملنا ہے تو اس حاکم کا جو ملاقات کا کمرہ ہے وہ تو ویل ڈیکوریٹڈ ہوتا ہے، بہت شاندار طریقے سے سجا ہوا ہوتا ہے، آنکھوں کو اچھا لگے۔ اب جو ویٹنگ روم باہر ہوتا ہے وہ اس درجے کا سجایا ہوا نہیں ہوتا، لیکن ویٹنگ روم بھی تو حاکم کے اپنے معیار زندگی کے لحاظ سے ہوتا ہے، صاف ستھرا، کہ وہاں بھی آپ کو جتنی دیر بیٹھ کر اس حاکم سے ملاقات سے پہلے انتظار کی گھڑیاں گزارنی پڑیں وہ بھی آپ کے حساس اور لطیف ذوق کو گرانے گزرے۔ تو یہی بالکل معاملہ ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ تو زمین ویٹنگ روم ہے، تو ہم نے اس کو بھی ایسا بنایا ہے کہ یہاں بھی تم جتنے دن گزارو تو انجوائے کرو، ذرا اچھا لگے تم کو، یہ پیڑ پودے، یہ ہریالی، یہ چہکتے ہوئے پرندے، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ خوبصورت پہاڑ، یہ سب چیزیں ہم نے تو بنائی ہیں اس لیے کہ زینت اللہ۔ لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے کردار کس کا سب سے اچھا ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ حضرات میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی تفریح گاہ نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی چراگاہ بھی نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی امتحان گاہ ہے۔ مقصد تخلیق ہے امتحان، لنبلوہم، دیکھیں ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ سب سے اچھا کردار تم میں سے کون لے کر آتا ہے، ورنہ مستقبل تو اس دنیا کا یہ ہے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ بھی اس کے اوپر ہے وہ ہم سب کو کرش کر دینے والے ہیں، ختم کر دینے والے ہیں، ملیا میٹ کر دینے والے ہیں۔ تو اس عارضی چیز میں ضرورت سے زیادہ دل مت لگانا، اپنے مقصد تخلیق پر نظر رکھنا۔ اب آگے اس کے بعد سورہ کہف کا نام جن اصحاب کہف کی وجہ سے رکھا گیا، الکہف، ان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ میں آج اس واقعے کی شروعات نہیں کروں گا، انشاءاللہ وہ کل کے بیان میں آئے گا۔ اتنا میں عرض کرتا ہوں، اگر کل میں بھول جاؤں تو یہ بات مس نہ ہو جائے کہ اس کے فوراً بعد اصحاب کہف کا واقعہ سنانے کا کیا مطلب ہے۔ قرآن مجید یہ اشارہ کر رہا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ ہوگا مستقبل میں، یہ کہہ کر کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہوگا، یہ سب ہوگا۔ گوڈلیس سوسائٹی بنے گی، مادیت میں انسان بالکل پاگل ہو جائے گا، اخلاقی قدروں کو بھول جائے گا، ایک عجیب طرح کا ماحول بنے گا، عجیب طرح کی تہذیب و تمدن، حیوانی بالکل جانوروں والی زندگی کو فیشن اور ترقی پسندانہ زندگی مانا جائے گا۔ تو جب ایسا ماحول بننے لگے اور بن جائے تو تم کو اس ماحول کے مضر اور نقصان دہ اثرات سے اپنے کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ ایک اور ماضی کی مثال دے کر تم کو بتاتے ہیں کہ جب ماحول بہت بگڑ جائے تو اپنے کو بچانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک لا کر اب اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں سنائیں گے۔ انشاءاللہ کل ہم اصحاب کہف کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل مقصد ہم کو اس مذاکرے کا حاصل رہے، ہماری پوری توجہ اپنی اصلاح کی طرف، اپنی تربیت کی طرف، اپنے ایمان، اپنے اعمال اور اخلاق کے بنانے کی طرف، اپنی زندگی کو میں ایک یو ٹرن لانے کی طرف ہماری توجہ مرکوز ہو۔ یہ مقصد ہے اس مذاکرے کا، محض دجال اور علامات قیامت کے سلسلے کی معلومات دینا مقصود نہیں ہے، مقصود اپنے کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے وہ تعلق پیدا کرنا ہے جو ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اور دل کی آنکھوں کو کھولے بغیر انسان فتنے دجال کو نہیں سمجھ سکتا، حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے باطن کی آنکھیں جب کھلیں گی تب ہم حقیقت جو چیز نظر آ رہی ہے
اس کی حقیقت کو سمجھ پائیں، ورنہ جو ہم کو بتایا جائے گا اس پر ہم یقین کرتے جائیں گے، جو ہمیں دکھایا جائے گا ہماری نظر بندی ہوتی چلی جائے گی۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ وہ ہمارے اندر وہ نگاہ، وہ دل پیدا ہو، وہ روحانیت پیدا ہو، اور ماحول کی خرابیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، کس طرح بچائیں ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اس آگ سے جو ہماری چاروں طرف بھڑک رہی ہے۔ اس کا جواب ملے گا انشاءاللہ کل، جب اصحاب کہف کا واقعہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی سمجھ اور قرآن کا نور ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کے آگے کی ویڈیو آپ مس نہ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔